وہاں میرا آپ سے اور رزاق سے کویشچن ہے کہ یہیں پہ بیٹھے تھے آپ لگ بھگ 3 ماہ پہلے، آپ نے بتایا تھا کہ بابر کو کیوں ہٹایا اور شہین کو کیوں لایا گیا. تو اس بیچ میں بابر نے کہیں کیپٹنسی میں بڑا کام نہیں کیا، لیکن پھر بابر آئے، اور رزاق نے صرف 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو بابر وائٹ بال کے کپتان نہ ہوتے، ریڈ کے ضرور ہوتے. تو یہ اچانک چینج کیسے آیا؟ دونوں نے دینا سر، دونوں کو ہی کہیں. اچھا جی، بابر کی پہلے شاہین کی بات کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے اوبیسلی جب شاہین کیپٹن نہیں رہے تو ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں ہم نے ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کی تھی، اور وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے ادھر بیٹھ کے کہ ہی از ون آف آر مین اسٹرائک بالرس اینڈ وی وانٹ ہم ریئلی فریش. ہمیں یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں وی وانٹ ہم فری آف مائنڈ ٹو ایگزیکیوٹ ہز اسکلز اینڈ اسٹف. تو اس وجہ سے ہم نے شاہین کی ورک لوڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے وی ٹک دیٹ ڈیسیژن. جہاں تک رہ گئی بابر کی بات، تو دیکھیں بابر کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ کپتان ورلڈ کپ کے لیے کپتان ہم نے اناؤنس کرنا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئرس ہو اور جس نے کپتانی کی ہو، تو وہ بابر سے اچھی اور کوئی چوائس تھی نہیں. سو دیٹس وائی اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے جس میں آپ نے جا کے کھیلنا ہے، تو اس وجہ سے بابر اعظم جو ہے وہ ایک تو ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ٹیم، اور ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس کیپٹن. اوبیسلی ہی ہیزنٹ ون اینی تھنگ، دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ جس پہ ہم اسٹل بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے بابر سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی. تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی، اس کو لے کے چلیں گے سارے. اور آئی تھنک ہی ہم سیلف از ویری آپٹمسٹک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس کو جیتنا ہے اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی خوشی دینی ہے. اور آپ جب ٹیم کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج چیک کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو ایرر نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے. اور جب مجھے یہ اپرچونیٹی ملی جاب کی اور ہم نے ایک انصاف کرنا تھا، ڈیسیژن ایسا ڈیسیژن لینا تھا جس سے ایک جسٹس ہو سب کے لیے، تو ہم نے جو ڈیسیژن لیا اس میں بابر سیر فہرست تھے. اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک سوچ ہوتی ہے جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ملتی ہے تو آپ نے ایک انصاف کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ہم آئے یہاں پہ تو بیسٹ چوائس جو ہمیں نظر آئی بابر اعظم کی نظر آئی تھی. جب وہاں بھائی ایک ہی بتا دیں، جو آپ نے روٹیشن پالیسی متعارف کرائی ہے، کیا یہ کپتان پہ لاگو ہوگی یا کچھ اسپیسیفک پلیئرس پہ ہوگی؟ دوسرا یہ بتا دیں، لاسٹ ٹائم آپ یہاں پر پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تھے، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تھی کامران اکمل کے ساتھ، اس وقت آپ کا فوکس تھا کہ ہم نے بیک اپ تیار کرنا ہے، لیکن بیک اپ ہمارا یہ تیار ہوا کہ شہین افریدی کی جگہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ گئے، اماد وسیم بھی جو ہے وہ بھی ریٹائر پلیئر واپس آ گئے ہیں، جبکہ فیوچر پروسپیکٹ جو حسیب اللہ ہیں، عرفان جس میں صاحبزادہ فرحان ہے، جو ایک محمد علی جو پی ایس ایل بڑا اچھا کھیلے ہیں، ان کو ریزرو میں رکھ دیا ہے. تو یہ کیسا بیک اپ پلان ہے کہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ رہے ہیں شہین افریدی کی جگہ؟ اچھا دیکھیں، شاہین افریدی کی جگہ تو کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. جہاں تک رہے گی عامر اور اماد کی بات، تو انہوں نے اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے اویلیبل کیا. اماد وسیم جو تھے وہ اس سیریز سے پہلے، ایک سیریز پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اوبیسلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہیں. ونس ہی ہمسیلف ٹک دیٹ ریٹائرمنٹ بیک، تو وہ پاکستان کے حق میں جو بندہ بہترین ہوگا، جو ہم سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں، لیکن اماد وسیم تھرو آؤٹ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. سو جب وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ بیسٹ فار دا پاکستان پرپز ان کو سلیکٹ کریں. محمد عامر کی بات کی آپ نے، تو دیکھیں ابھی گوئنگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے انجری پرون لوگ بہت زیادہ تھے، اور عامر کی پرفارمنسز بھی سب کے سامنے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اوبویسلی پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹس جس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو آپ کی T20 ٹیم ہے. تو آئی تھنک پرفارمنسز سب کے سامنے ہیں، اینڈ ایف سم بڈی از اویلیبل، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنا، سوری یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے. تو آئی تھنک عامر واز ون آف دوز چوائسیز، تو اس وجہ سے وہ ہم نے اس کو واپس ٹیم میں لیا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ اوبیسلی حارث راؤف از آلسو انفٹ ٹل، میں نے آپ کو بتایا کہ مے بی ہی ول بی اویلیبل فار دا انگلینڈ سیریز. جہاں تک رہ گئی روٹیشن پالیسی کی بات، دیکھیں ورک لوڈ مینجمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا نسیم شاہ کا ایشو ہوا، اس کے بعد شاہین کو بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس کو ریسنٹلی اس کو انجری سے وہ آیا اور وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہا ہے. سو یو نو وی ہیو ٹو کیپ آور بالرز فریش فار دا ورلڈ کپ بیکاز وی وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہ وہ بالرز ہیں شاہین شاہ افریدی جو دنیا کرکٹ میں اس وقت ون آف دا بیسٹ ہے. جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو شاہین شاہ افریدی کا نام سر فہرست ہوتا ہے. تو یو نو وی ہیو ٹو سیو آور پلیئرز، اور اس روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ سکتے ہیں. یہ پالیسی سب پلیئرز کے لیے ہے انکلوڈنگ دا کیپٹن. وہاں بھائی لاہور کے، میں اسد شفیق کراچی سے ہیں، اور
گیری کرسٹن ساؤتھ افریقہ سے ہے. دیکھیں یہ میرا ڈیسیجن تو ہے نہیں، لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے اچھے کرکٹر ہیں، اس میں کوئی ایسا بتا دیں کہ جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ آپ بتا دیں. نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان ہے ہمارا، اور پاکستان میں سے یہ لڑکے لیے ہیں. عبدالرزاق آپ کے سامنے ایک بیسٹ آل راؤنڈر پاکستان ایور پروڈیوس. اسد شفیق ماشاءاللہ 80 ٹیسٹ میچ کھیلے اور ہر جگہ پرفارم کیا ہے. محاورے آپ کے سامنے ساری پرفارمنسز ہیں. یہ ہمارے پاس ڈیٹا کے بیسٹ ہیں، اور وہ ساری چیزیں آج کل ڈیٹا بہت ضروری ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوں آپ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، اور کیپٹن اوبیسلی کیپٹن بھی ہے بیچ میں، گیری کرسٹن ہمارا چیف سلیکٹر ہے، ہیڈ کوچ ہے، تو یہ سارے مل کے ایک ٹیم بنائیں گے.